ترکی کا مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی اگر آپ نے دیکھا ہے یا دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک صوفی کردار کو دکھایا گیا ہے، یعنی شیخ ابن العربی کا کردار، اور اس کردار کو اس طرح بخوبی سے نبھایا گیا ہے کہ ہر شخص اس کردار کا دیوانہ ہے اور اس کردار کی تاریخ جاننے کا خواہش مند ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات پر روشنی ڈالیں گے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ آپ کا پورا نام شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ بن حاتم طائی ہے۔ آپ اندلس کے شہر مرثیہ میں 17 رمضان المبارک 560 ہجری بمطابق 28 جولائی 1165 کو پیدا ہوئے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ابو بکر کی کنیت سے بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن افلاطون اور اندلس میں ابن سراقہ کی کنیت سے معروف رہے، مغرب میں ابن العربی اور مشرق میں ابن عربی کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے القاب ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ وجہ شہرت بنا، جس القاب کی وجہ سے آپ سب سے زیادہ جانے جاتے ہیں، وہ شیخ الاکبر ہے۔ آپ کی نسبت عرب کے قبیلہ بنو طے کے سردار حاتم طائی سے جا ملتی ہے۔ وہ اپنی سخاوت کے باعث نہ صرف عرب ممالک بلکہ پوری دنیا میں مشہور تھے۔ اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو ابن عربی کا خاندان وہاں جا بسا۔ آپ کا خاندان عزت و جلالت، علم و تقوی اور زہد و پارسائی میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ ابن العربی کے دادا کا نام محمد تھا، جو اندلس کے علماء میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے دور کے امیر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ آپ کے والد کا نام علی بن محمد تھا، جو فقہ و حدیث کے ائمہ اور زہد و تصوف کے بزرگوں یا ابن عربی کے الفاظ میں منزل انفاس کے محققین میں سے تھے، اور آپ تصوف کے سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ عظیم فلسفی ابن رشد کے دوست، اور ایک روایت کے مطابق آپ فوج میں ملازمت بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ سلطان اشبیلیہ کے وزیر بھی رہے۔ ابن عربی کی پیدائش کے وقت ان کی عمر 50 برس تھی۔ انہوں نے 590 ہجری بمطابق 1194 میں وفات پائی۔ ابن العربی کے والد کا شمار غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں بھی ہوتا تھا، اور ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشن گوئی بھی غوث پاک نے ہی کی تھی۔ ایک روایت میں آپ کی ولادت کی پیشن گوئی کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے جو کچھ یوں ہے۔ آپ کے والد کو اولاد کی بہت خواہش تھی، تو اسی سلسلے میں وہ اپنے ولی کے مشورے پر غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر مراقبہ میں گئے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں 2 بیٹے لکھے ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کو دوں گا، لہٰذا اب میری پیٹھ کو میرے خلاف رگڑیں، اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد محی الدین رکھیں۔ وہ بڑا ہو کر اپنے زمانے کا کتب اور روحانی پیشوا بنے گا۔ بچہ بالآخر پیدا ہوا، جیسا کہ حضرت غوث اعظم نے پیشن گوئی کی تھی، اسی لیے آپ کا نام محمد محی الدین ہی رکھا گیا۔ ابن العربی اپنی کتاب فتوحات مکہ میں اپنے والد کی کرامت کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، میرے والد منزل انفاس کے محققوں میں سے تھے۔ وفات کے بعد ان کے چہرے پر حیات کی نشانیاں بھی دیکھی گئیں اور موت کی بھی۔ رحلت سے 15 روز پہلے انہوں نے اپنی وفات کی خبر دے دی، اور ایسا ہی ہوا۔ جب وفات کا دن آن پہنچا تو سخت بیماری کے باوجود کسی چیز سے ٹیک لگائے بغیر بیٹھ گئے، اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، بیٹے میں آج اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ میں نے ان سے عرض کی، خدا آپ کا یہ سفر آسان اور اپنا دیدار مبارک فرمائے۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے اور مجھے دعا بھی دی۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چچا بھی تھے، ان کا نام عبداللہ بن محمد بن العربی تھا۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول عمر کے آخری حصے میں ایک خرد سال لڑکے کے ذریعے، جسے خود اس راستے کا علم نہیں تھا، طریق عرفان میں داخل ہوئے اور مجاہد و ریاضت میں اس قدر مصروف ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں بہت بلند مقام پایا۔ اس طریق میں داخل ہونے کے 3 برس بعد آپ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ آپ اپنے چچا کا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، آپ کے چچا اپنے گھر کے قریب واقعہ ایک پنساری کی دکان پر جا کر بیٹھا کرتے تھے، جو جڑی بوٹیاں بیچتا تھا۔ ایک روز دکاندار کی غیر حاضری میں اب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکا آیا، اور اس نے آپ کو دکان کا مالک سمجھتے ہوئے آپ سے ایک خاص پودے کے سفید بیج مانگے۔ آپ ہنس دیے اور پوچھا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ لڑکے نے کہا،
اسے ایک تکلیف ہے جس کا علاج ایک عورت نے اس پودے کے سفید بیج بتایا ہے۔ چچا نے کہا کہ میں تمہاری بے علمی کے سبب ہنسا تھا، کیونکہ اس پودے کا بیج سفید نہیں بلکہ سیاہ ہوتا ہے۔ اس پر لڑکے نے کہا، چچا میری اس بارے میں لا علمی کا مجھے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر آپ کی اللہ سے غفلت آپ کے لیے بہت نقصان کا موجب بنے گی، بالخصوص جب آپ عمر رسیدگی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات آپ کے چچا کے دل کو لگی اور ان کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے اور ان کے طریقہ کی طرف رجوع کرنے کا باعث بنی۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے دو ماموں تھے، ایک کا نام یحییٰ بن یغان جو شاہ تلمسان تھے اور دوسرے کا نام ابو مسلم خولانی تھا جو اپنے وقت کے نامور زاہدوں میں شمار ہوتے تھے۔ یحییٰ بن یغان کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ میرے ایک ماموں یحییٰ بن یغان شاہ تلمسان تھے، ان کے عہد میں ایک بزرگ تھے جو اہل تیونس میں سے تھے، انہیں ابو عبداللہ تونسی کہا جاتا تھا۔ وہ شہر سے باہر ایک مقام پر آباد کے نام سے کسی مسجد میں دنیا کے جھمیلوں سے الگ تھلگ عبادت میں مشغول رہتے، اور اب اسی جگہ ان کا مزار زیارت گاہ بھی قائم ہے۔ ایک دن اتفاقاً یہ تلمسان تشریف لے گئے، جہاں ایک گزرگاہ پر میرے ماموں یحییٰ بن یغان شاہ تلمسان سے ان کا سامنا ہوا۔ کسی نے آپ کے چچا کو بتایا یہ ابو عبداللہ تونسی ہیں، بڑے عبادت گزار اور پرہیزگار بزرگ ہیں۔ آپ کے چچا نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور شیخ کو سلام کیا۔ شیخ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ بادشاہ نے اپنے لباس فاخرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا، اے شیخ اس لباس میں نماز جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سن کر شیخ ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا، یعنی آپ کے چچا نے، کہ آپ کیوں ہنسے؟ شیخ بولے، تیری کم عقلی اور تیرے نفس اور تیرے حال پر۔ تو میری نظر میں کتے کی طرح ہے جو مردار کھاتا ہے اور اسی کے خون اور غلاظت میں لتھڑا ہوا ہے۔ تو اس برتن کی مانند ہے جو حرام سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے بندوں کا خون تیری گردن پر ہے اور تو اس حالت میں مجھ سے لباس کے بارے میں سوال پوچھتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ یعنی آپ کے چچا رونے لگے اور گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ وہیں کھڑے کھڑے بادشاہی سے ہاتھ کھینچ لیا اور شیخ کی خدمت میں داخل ہو گئے۔ 3 روز تک شیخ نے انہیں اپنی نگاہ میں رکھا۔ تیسرا دن گزرنے پر شیخ نے انہیں تھوڑی سی رسی لا کے دی اور فرمایا، اے بادشاہ تیری مہمانی کے ایام پورے ہوئے، اب لکڑی کا کام کر۔ شیخ کے حکم پر آپ کے چچا اس کام میں مشغول ہو گئے۔ لکڑیوں کا گٹھا سر پر دھرا اور بازار میں وارد ہوئے۔ لوگ انہیں دیکھتے اور روتے۔ مستقل یہی معمول رہا یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی اور شیخ کے مقبرے کے باہر مدفون ہوئے۔ آج ان کی قبر زیارت گاہ ہے۔ جب کبھی لوگ شیخ کی خدمت میں آ کر دعا کی درخواست کرتے تو شیخ ان سے فرماتے، یحییٰ بن یغان سے دعا کراؤ، کیونکہ وہ تخت و تاج تک پہنچنے کے بعد اس سے دستبردار ہو کر زہد و پارسائی میں مشغول ہوا ہے۔ اگر میں اس پھندے میں گرفتار ہوتا جس میں یہ پھنسا ہوا تھا تو ممکن تھا کہ میں اس طرف نہ آتا۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے ماموں ابو مسلم خولانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے ماموں ابو مسلم خولانی اتنے عبادت گار اور پرہیزگار تھے، جب شب بیداری کی وجہ سے ان کی ٹانگیں تھک جاتیں تو انہیں چھڑیوں سے مارتے تھے اور کہتے تھے تمہیں مارنا بہتر ہے اپنی سواری کے جانوروں کو مارنے سے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بہنیں بھی تھیں۔ آپ کے والد کی وفات کے بعد ان کی کفالت آپ کے کندھوں پر آن پڑی۔ آپ کے والد کے فوت ہونے کے بعد ابن العربی پر زور ڈالا گیا کہ وہ ریاست کی ملازمت اختیار کر لیں، بلکہ خود امیر المومنین کی طرف سے آپ کو یہی پیغام ملا، جس کے لانے والے قاضی القضاء یعقوب ابو القاسم بن تقی تھے، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کو امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا کہا گیا۔ امیر نے آپ کی بہنوں کے بارے میں پوچھا اور مناسب رشتہ تلاش کر کے خود ان کی شادی کرنے کی پیشکش بھی کی، مگر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وہ کام اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں۔ امیر نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، غالباً اس طرح وہ ابن العربی کو خدمات کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ جب ابن العربی نے بات ماننے سے انکار کر دیا تو امیر نے انہیں سوچ کر جواب دینے کو کہا اور اپنے دربان کو ہدایت کی جب ان کی طرف سے کوئی جواب آئے تو خواہ دن ہو یا رات اس کی اطلاع انہیں فوراً کر دی جائے۔ ابن العربی وہاں سے رخصت ہو کر گھر لوٹے اور امیر کا ایلچی امیر کا پیغام لے کر پہنچ گیا، جس میں امیر نے اپنی پیشکش کو دہرایا تھا۔ آپ نے ایلچی کا شکریہ ادا کیا اور اسی روز اپنے خاندان سمیت فاس کے لیے روانہ ہو گئے۔ امیر نے چند دنوں بعد آپ کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ فاس کوچ کر چکے ہیں اور دونوں بہنوں کی شادی بھی آپ نے وہاں پر ہی کر دی۔ تو یہ تو تھیں آپ کے خاندان کے بارے میں کچھ تاریخی معلومات۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔
انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کی تعلیم، اساتذہ، تصوف اور ابتدائی مشاغل کا ذکر کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو ہماری ضرور دیکھیں۔ اللہ نگہبان۔